اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان زین رضوی حاضر ہوں خدمت حسینی چینل کے حوالے سے تمام مومنین بالخصوص اپنے وقت کے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی بارگاہ اقدس میں ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے بے حد مبارکباد پیش کرتا ہوں اور تمام مومنین کی خدمت میں اس ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ مسلسل سماعت فرما رہے ہیں پروگرام تفسیر قرآن، جس میں سورہ ملک کی آیات پر تفسیر بیان ہو رہی ہے اور جس سے آپ مستفید ہو رہے ہیں۔ آج جیسا کہ پچھلی نشست میں آیت نمبر 21 کے اوپر تفسیر بیان کی گئی تھی اور اس میں سے کچھ سوالات کیے گئے تھے جس کے جواب حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ممتاز جعفر صاحب قبلہ نے دیے تھے۔ مسلسل روز کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ممتاز جعفر صاحب قبلہ۔ آئیے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ جیسا کہ پچھلی نشست میں آیت نمبر 21 پر تفسیر بیان ہوئی تھی، ویسے ہی آج آیت نمبر 22 کے حوالے سے ہم تفسیر سماعت کریں گے آپ حضرات۔ آئیے استقبال کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حسینی چینل اور تمام ناظرین کی طرف سے آپ کا استقبال کرتے ہیں اس پروگرام میں اور شکر گزار ہیں کہ مسلسل آپ وقت دے رہے ہیں حسینی چینل کے حوالے سے۔ آپ تمام حضرات کا بھی شکر گزار ہیں کہ آپ پیغام الہیہ پہنچانے میں جو ہے مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔ جیسے کہ آغا پچھلی نشست میں بات وہاں تک ہوئی تھی، آیت نمبر 21 پر مکمل ہوئی تھی تفسیر۔ ہم چاہیں گے کہ آج آپ آیت نمبر 22 کی تفسیر بیان کر دیں، اس کے بعد پھر ہم سوال کا سلسلہ شروع کر سکیں۔ آغا بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة وعلی اہلہا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ عزیزان گرامی، ماہ رمضان کی پہلی تاریخ سے جو یہ سلسلہ تفسیر قرآن کا آپ کے سامنے شروع کیا گیا ہے اور الحمدللہ 21 آیت تک جو ہے سورہ ملک کی تفسیر ہو چکی ہے۔ آج آپ کی خدمت میں آیت نمبر 22 پڑھ کے جو ہے اس کا ترجمہ، اس کے بعد تھوڑی سی مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ قرآن جو ہے غور و خوض کرنے والی کتاب ہے، اس میں غور کیجئے۔ اللہ نے جو ہے باقاعدہ اس میں ہدایت کے راستے کو بیان کیا ہے اور جس طریقے سے یعنی دعائیں آپ پڑھتے ہیں، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یعنی قرآن لوگوں کی ہدایت کے واسطے آیا ہوا ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان یعنی ہدایت کو بیان کرنے والی کتاب ہے یہ قرآن، اور فرق پیدا کرنے والی کتاب ہے۔ فرقان کہتے ہیں فرق پیدا، حق و باطل کے درمیان فرق پیدا کرنے والی کتاب ہے، یعنی جو قرآن سے ملتی ہوئی باتیں ہوں وہ حق ہے، جو قرآن سے ملتی جلتی باتیں نہ ہوں وہ ناحق ہے۔ بہرحال جو کہتے ہیں کہ قرآن کے سورہ جو ہے سورہ ملک کی آیت نمبر 22 آپ کے سامنے تلاوت کر کے جو ہے اس کی مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے بیان کر دی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ ترجمہ یہ ہے کہ کیا وہ شخص جو منہ کے بل چلتا ہے وہ زیادہ جو ہے ہدایت یافتہ ہے یا جو سیدھے سیدھے صراط مستقیم پر چل رہا ہے؟ یعنی اللہ جو ہے ایک طریقے سے ہمیں رہنمائی کر رہا ہے سوال کے ذریعے کہ اب غور کرو، تدبر کرو، تفکر کرو، سمجھو، عقل کا استعمال کرو، ذہن کا استعمال کرو اور یہ سوچو کہ کیا جو شخص جو ہے منہ کے بل چل رہا ہے
وہ زیادہ ہدایت سے قریب ہے یا جو سیدھے سیدھے صراط مستقیم پر چل رہا ہے وہ ہدایت سے قریب ہے؟ اس کے بعد یہ مکب کہتے ہیں، مکبن جو ہے استعمال کیا گیا ہے، منہ کے بل گر پڑنے کو کہا جاتا ہے، منہ کے بل گر پڑا انسان۔ گزشتہ آیات میں اگر آپ غور کیجئے، اس میں جو ہے گزشتہ آیات کے بعد کافرین ہے نا مومنین کے بارے میں جو ہے ایک مثال کے ضمن میں باتیں جو ہیں بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ کیا کوئی منہ کے بل، یعنی اب آپ دیکھیے یہاں پر اس سوال کے ذریعے، مثال کے ذریعے اللہ جو ہے مومنین اور کافروں کے درمیان جو ہے یعنی فرق پیدا کرنا چاہتا ہے کہ کافرین کون ہیں اور مومنین کون ہیں۔ اس کے بارے میں جو ہے اس آیت کریمہ میں بتانا چاہ رہا ہے۔ تمام باتیں جو پیچھے بتا چکے، تمام اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ، اللہ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ جو انسانوں کے لیے جو ہے اس نے مقرر کیا، بنایا ہے، عذاب کا تذکرہ بھی کیا گیا۔ اب یہاں پہ جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ مومنین کیسے ہوتے ہیں اور کافرین کیسے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا کوئی منہ کے بل چلتا ہے ہدایت سے نزدیک ہوگا، یا وہ جو صراط مستقیم پر سیدھے چلتا ہو وہ ہدایت سے زیادہ نزدیک ہے۔ اب آپ اگر عقل رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، تو آپ کے سامنے خود ہی جو ہے سوال میں ہی جواب موجود ہے۔ یعنی جو انسان منہ کے بل چل رہا ہو وہ بہرحال ہدایت سے نزدیک تو نہیں ہوگا، جو سیدھے چلتا ہو وہ ہدایت سے قریب ہوگا۔ اسی لیے آپ دیکھیں سورہ یاسین اگر آپ پڑھیے تو سورہ یاسین میں جو ہے تھوڑا سا تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی اس میں بتایا گیا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے سورہ یاسین میں، دیکھیں یہ سب مثالیں دی جاتی ہیں تاکہ مثالوں کے ذریعے بات کو واضح کیا جا سکے۔ قرآن میں جو ہے وہ سورہ یاسین میں کہا گیا ہے کہ وَعَلَىٰ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، اغلال کہتے ہیں غل و زنجیر کو۔ تو یعنی جو ہدایت یافتہ نہیں ہیں ان کے بارے میں قرآن جو ہے سورہ یاسین میں کس طریقے سے مثالیں پیش کر رہا ہے، غور کیجئے گا آپ جلدی جلدی آپ کے سامنے، کیونکہ بات کو واضح کرنا ہے کہ اللہ مثالوں کے ذریعے جو ہے بہت سی باتوں کو بیان کرتا ہے۔ پہلے اس کو جو ہے بیان کرتے پھر اس کا آپ کے سامنے وضاحت کی جائے۔ اللہ ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ وَعَلَىٰ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا سورہ یاسین میں، کہ ان کے گلے میں طوق، غل و زنجیر لگا دی گئی ہے۔ اچھا یہ کیوں کہا گیا ہے؟ ایک انسان جو ہے غیر ہدایت یافتہ ہے، جو قرآن کو نہیں مانتا، قرآن میں شک کرتا ہے، نبی کے بارے میں شک کرتا ہے، نبی کی بات کو نہیں مانتا، اللہ کے بارے میں شک کرتا ہے، اللہ کی بات کو نہیں مانتا، ہدایت کے راستے میں نہیں ہے، تو کل کہہ دیا جائے بات کو، تو اس کے بارے میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ ان کے گلے میں، گردن میں غل و زنجیر سے طوق کے ذریعے جو ہے ان کو جکڑ دیا گیا ہے۔ ٹھیک، ایک مثال یہ دی گئی، اور دوسری مثال اسی میں جو ہے بہت ساری مثالیں ہیں، اس میں سے ایک مثال یہ ہے کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے سامنے بھی ہم نے دیوار کھڑی کر دی ہے، سد مانے دیوار، اور ان کے پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی ہے۔ اب وہ جو ہے کچھ دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ ٹھیک، جیسے مثال پر کہ کوئی شخص جا رہا ہو، سامنے جو ہے لمبی دیوار مضبوط کھڑی ہو جائے تو اب وہ نکل ہی نہیں پا رہا ہے، پیچھے بھی دیوار، آگے بھی دیوار۔ لیکن دنیا میں جو افراد غیر ہدایت یافتہ ہیں، یعنی ہدایت یافتہ نہیں ہیں، ان کو اگر آپ دیکھیں تو ویسے ہی آپ ہی کی طرح نارمل طور پہ چلتے ہیں، نہ ان کی جو ہے گردن سیدھی ہے، نہ ان کے سامنے دیوار ہے، نہ ان کے پیچھے دیوار ہے۔ لیکن یہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ ایسے افراد جو ہیں جو ہدایت سے دور رہتے ہیں، ان کے یعنی غل و زنجیر جیسے گردن ڈال دی جاتی ہے، توق ڈال دیا جاتا ہے، تو صرف آگے انسان دیکھتا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھ پاتا، ٹھیک ہے نا۔ تو ویسے یہ ہے کہ یعنی بتایا جا رہا ہے کہ جو غیر ہدایت یافتہ ہیں، جو ہدایت کے راستے پہ نہیں چل رہے ہیں، وہ بس اپنے مرغے کی ایک ٹانگ لے کے آگے بڑھ رہے تھے، کہتے ہیں نا مرغے کی ایک ٹانگ، جو ہم نے کہہ دیا وہی کہہ دیا، ہمیں کسی کی بات نہیں ماننی ہے۔ یہ عام طور پہ مثال دی جاتی ہے۔ تو یہی مسئلہ ہے کہ وہ اپنے راستے پہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے جو کہہ دیا ہم ہی جو ہے ہدایت یافتہ ہیں، سب بیکار ہیں، جبکہ اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہدایت کے واسطے، اور اس کے بعد ائمہ طاہرین کو بھیجا، قرآن جیسی کتاب کو بھیجا جو ائمہ طاہرین اس کی تفسیر کریں گے۔ مفسر قرآن ائمہ طاہرین ہیں، اور قرآن کے ساتھ ساتھ ائمہ طاہرین ہیں۔
اور اس کے بعد جو ہے ہمارے اور آپ کے بارے میں امام نے جو ہے باقاعدہ علماء کو جو ہے منتخب کیا اور کہا، مطلب چوتھے امام کے بارے میں مطلب آخری امام کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے اپنے چوتھے نائب سے یہ کہا کہ اب اپنا کوئی نائب نہ بنانا، کیونکہ علماء ہیں جو مسئلے کا حل نکالیں گے۔ تو انہوں نے جو ہے امام نے کہا کہ علماء کی طرف رجوع کرو، اور ہم جو ہے کہ علماء کی بات جو ہے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، جبکہ علماء جو ہیں وہ قرآن کی آیتوں کی تفسیر اہل بیت اطہار کے بتائے راستے اور ان کے اقوال کے مطابق جو ہے بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو اللہ ہی کہنا چاہ رہا ہے کہ جو شخص غیر ہدایت یافتہ ہے وہ صرف اپنی بات کو سامنے رکھتا ہے تو ان کے گردن میں غل و زنجیر سے جیسے جکڑ دیا جاتا ہے، ویسے صرف ایک ہی طرف دیکھتے ہیں، ویسے ان کا کام کیا ہے کہ وہ ایک ہی طرف دیکھتے رہتے ہیں، ٹھیک، جلدی سے آپ کے نام۔ اور دوسری جو مثال جو سورہ یاسین میں دی گئی وہ یہ کہ ان کے سامنے بھی دیوار ہے، ان کے پیچھے بھی دیوار ہے، یعنی غیر ہدایت یافتہ افراد جو ہدایت یافتہ نہیں ہیں ان کی مثال دی گئی ہے، مثال پیش کی گئی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ جو ہے سامنے سے بھی ان کی بات کو جو ہے ان کو سمجھانے کی کوشش کیجئے، ان کے سمجھ میں نہیں آئے گی، پیچھے سے بھی سمجھانے کی کوشش کیجئے، ان کے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو ایسے ہی ہے جیسے وہ سامنے دیوار ہے پیچھے دیوار ہے، اب وہ اسی میں جو ہے پڑے ہوئے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ وہ یعنی انسان کی مثال دی جاتی ہے کہ نہ وہ جو ہے اپنے ہی طرف دیکھتا ہے، بس کسی کی طرف نہیں دیکھتا، غور ہی نہیں کرتا، کسی کی بات سننے کا تیار نہیں ہے، یہ مطلب۔ جیسے پسر سعد تھا، پسر سعد کون تھا؟ عمر ابن سعد جو ہے یعنی کربلا کے میدان میں امام حسین صاحب سمجھانا چاہ رہے ہیں لیکن اس کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، وہ اپنے ہی جو ہے راستے پہ چل رہا ہے کہ نہیں بس ہم یہ کریں گے، ہمیں جو ہے رائے کی حکومت چاہیے۔ تو یاد ہے کہ ایسے افراد اپنے مقصد تک نہیں پہنچ پاتے ہیں، تو اس لیے جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن جو ہے غور و فکر کرنے کی کتاب ہے، اس میں غور و فکر کریں، نہ سمجھ میں آئے تو علماء سے جو پوچھیں، ان افراد سے پوچھیں۔ بھائی ظاہر علماء ضروری تھا نا کہ جو ہے امامے والے ہی علماء ہوں، بھائی جو سمجھدار پڑھے لکھے ہیں وہ علماء ہوتے ہیں۔ عوام الناس میں بھی جو ہے آپ کو مل جائیں گے افراد جو عربی داں ہو اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں، لیکن سمجھنے کی کوشش کیسے نہیں، عربی اچھی طرح جانتا ہو انسان، قرآن کو عربی سے سمجھے اور اس کے بعد جو ہے باقاعدہ جو ہے یعنی روایتوں کو دیکھے، حدیثوں کو دیکھے، سب کو ملائے، اس کے باتوں کو پیش کرے۔ تفسیریں اتنی لکھی گئی ہیں، ظاہر تفسیر نمونہ ہے جو اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے، تفسیر المیزان ہے جو انگلش میں بھی ہے اور کہتے کہ اس میں فارسی میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال جلدی سے آپ کے سامنے تو آج کی جو مثال دی ہے پروردگار نے وہ یہ کہا ہے کہ کیا کوئی جو منہ کے بل چل رہا ہے، یعنی منہ کے بل جو چلتا ہے وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے، جو صراط مستقیم پر سیدھے چل رہا ہو وہ راستہ صراط مستقیم کا ہے، کیونکہ اللہ خود کہہ رہا ہے سورہ یاسین میں ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، جو اللہ کی عبادت جو ہے وہی صراط مستقیم ہے۔ تو سیدھے راستے پہ چلنا یہ ہدایت یافتہ افراد ہیں۔ جلدی سے یہاں پر بے ایمان افراد اور ظالمین جو مغرور ہیں، مغرور اور لجاجت کرنے والے حق دھرمی کرنے والوں کی طرف تشبیہ دی گئی ہے، اس راستے سے جو ناہموار ہے، ٹیڑھا میڑھا راستہ ہے سے گزرتا ہے، جبکہ منہ کے بل ہے، ہاتھ پیر یا سینے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہوتا نہیں ہے جب انسان جو ہے راستہ ٹیڑھا میڑھا ہوتا ہے، اوپر نیچے ہوتا ہے تو انسان جو ہے سیدھے نہیں چل پاتا، جھک جھک کے چلتا ہے، کبھی کسی کو پکڑے گا کبھی کسی کی پکڑے گا۔ تو وہی ناہموار زمین جو ہے اس کی مثال دی گئی ہے ان افراد کی جو غیر بے ایمان افراد ہیں، جو ایماندار نہیں ہیں، نہ یہ کہ صحیح راستے پہ چلتا ہو، نہ اپنے کو کنٹرول کر پا رہا ہے، کیونکہ ذات میں ناہموار زمین ہے نا تو اس میں کنٹرول ہی نہیں کر پا رہا، پیر یہاں رکھتا ہے گرتا وہاں ہے۔ اچھا، اس کے بعد رکاوٹیں پائی جاتی ہیں اور اس میں سرعت بھی نہیں ہے، تیزی سے چل بھی نہیں پا رہا ہے، رک رک کے چل رہا ہے، کبھی راستے پہ چلتا ہے کبھی رک جاتا ہے۔ لیکن مومنین جو ہوتے ہیں، جو اہل ایمان میں سے ہوتے ہیں، وہ سیدھا انسان کھڑا ہوا ہے، سیدھے کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اس راستے پہ صاف جو ہموار زمین ہے، راستہ سیدھا ہے، ذات مستقیم جو دین کا راستہ ہے، جو اللہ کا راستہ ہے، جو قرآن کا راستہ ہے، جو نبی کا راستہ ہے، وہ سیدھے کا راستہ ہے، یعنی راستہ ہموار ہے، اس پہ انسان آرام سے جو ہے تیزی سے چلے گا، ہے نا، پیر رکھ کے چلے گا، سیدھا چلے گا۔ کتنی تشبیہ اچھی اور دقیق ہے، غور کرنے کی بات ہے۔
بہرحال جس کا اثر زندگی میں دکھائی دیتا ہے. بعض نے اس کا مظہر جو ہے رسول خدا اور ابو جہل کے بارے میں پیش کیا ہے کہ رسول خدا دیکھیں صراط مستقیم پہ تھے، سیدھے چلتے تھے. ابو جہل جو ہے ٹیڑھا میڑھا چلتا تھا، تو وہ راہ ہموار زمین ہے. تو جو یعنی تشبیہ دی جا رہی ہے یہاں پر، بے ایمان لوگ جو ہوتے ہیں وہ ابو جہل کی طرح چلتے ہیں، اور جو یعنی ایماندار ہوتے ہیں، مومنین میں سے ہوتے ہیں، وہ نبی کے راستے پہ چلتے ہیں، نبی کے جیسے راستہ ہے. لیکن اس آیت کے مفہوم کی عمومیت کو جو ہے محدود نہیں کر سکتے. یعنی عمومی کا مطلب یہ صرف یہ نہیں کہ نبی سے مخصوص کر دیا جائے، یہ صرف نہیں کہ ابو جہل سے مخصوص کر دیا جائے، لیکن یہ جو ہے ہر اس ایماندار کے لیے اس آیت کی طرف جو ہے اشارہ کر سکتے ہیں جو سیدھے راستے پہ چل رہا ہے، اور ہر اس بے ایمان اور ظالمین اور کفار کی طرف جو ہے اشارہ کر سکتے ہیں جو نہ ہموار زمین پہ چل رہا ہے اور سیدھے راستے پہ نہیں چل رہا ہے، صراط مستقیم میں نہیں چل رہا ہے. بہرحال بعض نے کہا اس کا مقصد یہ ہے کہ سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوئے چل رہے ہیں، سر جھکا کے چلتے ہیں، شرمندہ بھی ہیں، اور اپنے راستے جو کسی وجہ سے مشاہدہ نہیں کر پا رہے ہیں، دیکھ نہیں پا رہے ہیں. کیونکہ ظاہر بات ہے کہ قرآن کہتا نہیں ہے کہ آنکھیں تو رکھتے لیکن دیکھتے نہیں ہیں. بھیا جب آنکھیں کو استعمال نہیں کرو گے تو کبھی جھک کے چلو گے، کبھی جو ہے ٹھہر کے چلو گے، کبھی گرتے ہوئے چلو گے. بھیا آنکھ کا صحیح استعمال ہونا چاہیے. بہرحال بعض نے کہا اپنے تعادل کو محفوظ نہیں رکھ پاتے، یعنی بیلنس نہیں بنا پاتے، اور قدم جو ہے آگے بڑھتے ہیں پھر گر پاتے ہیں، اٹھتے ہیں پھر گر پاتے ہیں، اپنی حالت پر توجہ اور اپنے علاوہ سے غافل رہتے ہیں. یہ حالت مومن اور کافر و ظالموں کی آخرت میں بھی یہی حالت ہوگی. آخرت میں بھی جو ہے انسان سیدھے نہیں چل پائے گا. بہرحال آخرت میں بھی دنیا میں بھی سب ویسے ہی ہے. دیکھیں سیدھی بات یہ ہے کہ پل صراط سے وہی گزر سکتا ہے جو دنیا میں یعنی بہت آرام سے احکام الہیہ پر چلنے کے لیے قادر ہوگا. وہی جب پل صراط سے روز قیامت جو ہے تیزی سے گزرتا ہوا نظر آئے گا. بہرحال تفصیلی گفتگو بعد میں ہوگی، فی الحال میں اشارتاً عرض کر رہا ہوں. ہاں بے ایمان افراد خواہ یعنی خود بے ایمان جو افراد ہوتے ہیں خود خواہ ہوتے ہیں، خود پسند ہوتے ہیں، خود پرست ہوتے ہیں، لجاجت یعنی ہٹ دھرمی ان کے اندر پائی جاتی ہے، اور باقاعدہ جو ہے متکبر اور مغرور ہوتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں دنیاوی چیزوں سے لگاؤ کی بنیاد پر یہ تمام باتیں پیدا ہوتی ہیں. ناظرین ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جیسا کہ آپ نے ابھی سماعت فرمائی ہے سورہ ملک کی آیت نمبر 22 جو کہ آغا نے جسے کی تفسیر بیان کی ہے. آئیے اب اس سے سوالات کرتے ہیں آغا سے. اور سب سے پہلا سوال ہے آغا ہمارا کہ سب سے پہلے آپ یہ بیان کر دیں کہ پل صراط کیا ہے؟ خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ روز قیامت ہر ایک کو ایک پل سے گزرنا ہوگا. اب یہ پل جو ہے جو علماء نے بیان کیا ہے کہ بال سے زیادہ باریک ہے اور آگ سے زیادہ گرم ہے جی، اور تلوار سے زیادہ تیز ہے. جی اب آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ اس کیسا پل ہوگا. جی. لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ نیچے جو ہے آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے، انگارے ہوں گے، ہاں، اور اوپر سے یہ پل ہوگا اور اس پہ سے گزرے گا تو وہاں جنت میں جائے گا. جو گزر نہیں پائے گا وہ نیچے گر جائے گا آگ میں. یہ طے. یعنی اس ہر ایک کو گزرنا اس ہے. پل کی کیا صفت ہے؟ پل کی صفت یہ ہے جی کہ وہ جو ہے حق اور باطل میں فرق پیدا کرے گا. جو حق والے ہوں گے وہ تیزی سے دوڑتے ہوئے جو ہے پل کو پار کرتے ہوئے ادھر نکل جائیں گے. جو حق پہ نہیں چل رہے ہوں گے، باطل پہ چل رہے ہوں گے، گمراہ افراد ہوں گے، وہ بس دیکھتے ساتھ جو ہے ڈگمگانے لگیں گے، گرنے لگیں گے اور ڈر جائیں گے، اور نتیجے میں جو ہے ڈس بیلنس جیسے ہوا ویسے نیچے گر گئے. اس کی مثال دے دوں آپ کو. اگر گاؤں کبھی گئے ہوں، جی کہیں گئے ہیں؟ نہیں گئے. گاؤں ہے ہی نہیں آغا ہمارا. کبھی گئے ہو گاؤں میں. لیکن ایک مثال اس لیے دے رہا ہوں میں تاکہ تھوڑا سے واضح ہو جائے. ہماری ہم لوگ تو ظاہر سی بات ہے بچپن میں مجھے یاد ہے کہ رات کے اندھیرے میں ہم لوگ یہ کہتے کہ مطلب کہ کھیتوں سے گزرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو کھیت کے بیچ میں ایک میڑ ہوتی ہے. ادھر کھیت چھوٹی سی میڑ ہوتی ہے. اب جس کو جو ہے اندازہ ہوگا وہ تیزی سے میڑ کے اوپر جو ہے چلتا چلا جاتا ہے، اور جس کو اندازہ نہیں ہوتا وہ کبھی اس کھیت میں گر جاتا ہے، کبھی اس کھیت میں گر جاتا ہے.
اچھا اس کے لیے جو ہے یہ ہے کہ دن میں چلیے دکھ رہا ہے آرام سے لے گئے. رات میں کیا ہوتا ہے آگے اسی لیے جو ہے ٹارچ یا لالٹین کی روشنی جو ہے دکھاتے ہیں لوگ تاکہ جو اس کو دیکھ کر میڑ کو آگے نکل جائیں. جو اس میڑ پہ زیادہ چلتا ہوگا اور اس کا جو اندازہ وہ جو ہے ذرا سے لائٹ دکھے گی وہ تیزی سے بھاگتا چلا جائے گا. لیکن جو اس پہ نہیں چل رہا ہوگا اس کو جو ہے کہتے ڈالتے ہیں جب دکھائی گا تو وہ ٹھہر ٹھہر کے چلے گا, ڈرتا ہوا جائے گا آگے کہیں گر نہ جائے. ویسے یہاں پر ہے کہ جو دنیا میں احکام الہیہ پر تیزی سے عمل کرتا ہوگا وہاں پل صراط سے تیزی سے گزر جائے گا, اس کو اندازہ ہوگا. جو اس دنیا میں جو ہے بہکتا ہوا گا ڈر ڈر کے کام کرے گا, اما خوف سے نکالنا ہے تو ڈر رہا ہے نکالوں یا نہ نکالوں, تو وہاں پہ بھی جو ہے کہتے کیا ہوگا چل پاؤں گا نہیں چل پاؤں گا آگے بڑھ پاؤں. جو انسان یہاں پر احکام الہیہ کی پابندی آرام سے خوش ہو کر جو ہے آرام سے تیزی سے کرتا ہوا نظر آئے گا ویسے وہاں پر بھی جائے گا تو پل صراط سے گزر جائے گا. دنیا ہی پل صراط ہے یار, دنیا میں ہی پل صراط کو سمجھ لیجیے آپ. ایک آدمی جو ہے بڑی مشکل سے نماز پڑھتا ہے اور ایک آدمی بڑے تیزی سے نماز یعنی بروقت نماز پڑھتا ہے اللہ کی معرفت کے ساتھ. تو جو اللہ کی عبادت جو ہے معرفت کے ساتھ اور تیزی سے کرتا ہوگا وہ پل صراط سے تیزی سے گزر جائے گا کیونکہ اس کا اندازہ ہے. اور دوسری بات یہاں پر جو ہے جو اعمال انسان انجام دے گا اس میں ایک روشنی انسان کے لیے دکھائی جائے گی وہاں پر. تو جب پل پہ روشنی دکھائی دی جائے گی تو وہ تیزی سے جو ہے پل سے نکلتا چلا جائے گا, اس کو ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں, وہ سیدھے سے ٹارگٹ دیکھے گا. جیسے یہاں ٹارگٹ دیکھتا ہے اللہ ویسے وہاں ٹارگٹ بالکل سامنے نظر آئے گا کہ جنت وہاں موجود ہے, اللہ نے ہمارے لیے معین کیا ہے, وہ تیزی دوڑتا وہ چلا جائے گا. اور تیسری بات جب یعنی یہاں تک علماء نے کہا ہے کہ جو انسان جیسے ہی جو ہے وہاں پر پہنچے گا پل صراط پر جیسے پہنچے گا اور وہ اگر باریک جو پل صراط ہے اس کو دیکھ کر جو ہے گھبرا جائے گا تو اسی پر رکا رہے گا, اسی پر گزرنا ہے. لیکن جو انسان ہمت کر کے آگے بڑھے گا اللہ اس کے لیے جو ہے پل کو جو ہے چوڑا کرتا چلا جائے گا, آرام سے تیز چلا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں اس نے احکام الہیہ کو اللہ کی مرضی کے مطابق اس نے انجام دیا تھا. تو یہ اس کی خاصیت ہے جو انسان دنیا میں جو ہے اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کر پائے. اسی لیے جو ہے سورہ یاسین میں جو ہم نے ابھی تذکرہ کیا تھا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم, تم جو ہے یعنی اللہ کہہ رہا ہے میری عبادت کرو یہی صراط مستقیم ہے. اہدنا الصراط المستقیم, اور صراط مستقیم سے مراد جو ہے نبی کا راستہ علی کا راستہ. تو علی کے راستے پہ کوئی چلتا رہے گا تب بھی عبادت الہیہ, اور جو صحیح معنوں میں صراط مستقیم میں چلے گا وہاں پہ پل صراط سے تیز گزر جائے گا. یہ مین پوائنٹ ہے. ایک سوال ہے میرے ذہن میں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ سے کروں. عبادت کرنے کے لیے معرفت چاہیے. جی بالکل. آج اس وقت آج کے معاشرے میں کون ایسا شخص ہے جو معرفت کے ساتھ عبادت کرتا ہو؟ مثلا نماز کوئی ادا کر رہا ہے معرفت کے ساتھ کر رہا ہے؟ نہیں. اگر معرفت کے ساتھ کر رہا ہوتا تو بات کچھ اور ہوتی. ہم دے رہے ہیں معرفت کے ساتھ کر رہے ہیں؟ نہیں. ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں معرفت کے ساتھ دے رہے ہیں؟ نہیں. تو اس حوالے سے بیان کر دیے کہ اگر معرفت نہیں ہوگی تو ان سب چیزوں کا کیا؟ یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے. غالباً جو ہے مرحوم آخن ایک عالم دین گزرے ہیں, بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں, ان کا ہے واقعہ نقل کیا جاتا ہے. غالباً ایک عالم دین کا ہے مرحوم آخن, بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں. وہ وضو کر رہے تھے مسجد میں, بہت یعنی سکون سے ہاتھ دھو رہے ہیں, باقاعدہ جو ہے دعا پڑھ رہے ہیں اور کلی کر کے جو ہے اور ناک میں پانی ڈال کے تمام کہتے ہیں کہ دعائیں پڑھتے ہوئے بہترین طریقے سے وضو کر رہے ہیں. ایک آدمی آیا, اس نے آتے ہی ساتھ جو ہے وہاں وضو کیا تیزی سے, اور تیزی سے وضو کر کے جو ہے گیا نماز پڑھنے, مسجد میں گیا نماز پڑھ لی اس نے. جب یہ وضو کر کے عالم دین جو ہے مسجد میں یعنی اندر گئے, صحن سے اندر گئے نماز پڑھنے کے لیے, تب تک وہ نماز پڑھ کے وہ نکل رہا تھا. یا بات سے بھی نماز پڑھ کے وہ نکل رہا تھا. تو اس کے بعد جو ہے اس عالم دین نے اس سے پوچھا رکو بھائی, السلام علیکم. علیہ السلام. السلام علیکم. ہو گیا. کہنے کہ علیکم السلام. کہا کہ یہ بتاؤ تم نے کیا کیا, نماز پڑھی؟ کہنے نہیں میں نے نماز نہیں پڑھی. کہنے پھر کیا کیا تم نے کیا؟ نماز نہیں پڑھی تو کیا کیا؟ کہا صرف اللہ کے سامنے ہم گئے تھے اور اللہ کو یہ بتانے گئے تھے کہ میں باغی نہیں ہوں, میں بغاوت نہیں کر رہا ہوں, میں تیرے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں, اب جتنا ہو سکتا ہے میں اتنا کر رہا ہوں. یہ بات جو ہے اس عالم دین میں اثر کر کی کہ واقعاً ایک عام آدمی جو ہے یہ فکر رکھ رہا ہے
واقعا یہی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم احکام الہیہ کو انجام دیں بھائی جتنا ہو سکے. بھائی ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان جو ہے کہتے کہ بالکل وہی بن جائے، امام کی طرح ہو جائے. جیسے امام رات میں عبادتیں کرتے تھے، ہر آدمی ضروری نہیں ہے. وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اسی لیے جنت رکھی گئی ہے. جیسے انسان یہاں پہ اعمال انجام دے گا ویسے ہی جائے اس کے لیے. اب آپ کو بتائیں جی یعنی اچھی صورتحال ہے. میں کیا بتاؤں، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص جو ہے پابندی سے صبح کی نماز پڑھتا تھا، ٹھیک ہے نا، بہت پابندی سے. اس کے بعد جو ہے یعنی ایک روز کی بات یہ ہوئی تو اس کے لیے غسل واجب ہو گیا. جی اب اس کے پاس جو ہے پانی کے انتظام کرنے میں جو ہے اس کا ٹائم لگ گیا. پانی اس زمانے کی بات ہے جب پانی کا انتظام مشکل ہوتا تھا، پانی انتظام کرنے میں ٹائم لگ گیا. یہاں تک کہ نماز کا وقت ختم ہونے والا تھا، صبح کی نماز کا. یعنی وہ غسل کر لیں اس کے بعد بھی نماز پڑھیں، غسل واجب ہو گیا اس کے لیے. تو اب جو ہے ظاہر سی بات ہے اس نے جو ہے جلدی سے کسی طریقے سے جو کچھ تھا میں نے تیمم کر لیا یا میں نے غسل نہیں کر پایا کیونکہ پانی نہیں مل پایا، اس نے جو ہے 2-4 منٹ جو 5 منٹ رہ گئے تھے اس میں 2 رکعت کسی طریقے سے اس نے نماز پڑھی. کہا پروردگار جو ہے اس کو اگر تو قبول کر لے، کیونکہ اب ٹائم بالکل نہیں رہ گیا غسل کرنے کا. حقیقت میں اللہ نے یعنی قبول کیا اسی نماز کو کہ تمہارے اندر خلوص پایا جا رہا ہے، کہ تمہارے اندر احساس یہ رہا کہ نماز چھوٹنے نہ پائے. مین چیز یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مین چیز ہے نماز چھوٹنے نہ پائے. مین چیز ہے کہ اللہ کا حکم یعنی چھوٹنے نہ پائے. بس یہ مین چیز ہے. اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے ہمارے حکم کی کتنی تعمیل کر رہا ہے. مین مسئلہ یہ ہے. ہم لوگ جو ہے یہ کہیں کہ بہت اچھے نمازی ہیں، بھائی ہم لوگ نہیں کہہ سکتے. اسی لیے جو ہے آیت اللہ خمینی نے ایک جملہ کہا تھا، اللہ خمینی نے، کہ اگر اللہ ہمارے ہاتھ میں چابی دے دے جنت کی اور کہے کہ یہ جنت تمہیں ملے گی، جنت کی چابی تمہارے پاس ہے، اب تم جو کرنا چاہو. انہوں نے کہا کہ اگر امام خمینی نے کہا کہ اگر مجھے چابی مل جائے، ہم لوگ چابی مل جائے، تو ایمان سے کوئی بتائے کہ وہ نماز کس طرح پڑھے گا. ایمان سے بتائے، کیونکہ پتہ ہے کہ ہمیں چابی مل گئی جنت کی، اب تو ہمیں جنت جانے جانا ہے جیسے بھی ہو. تو انسان جو ہے کبھی نماز پڑھے گا کبھی نہیں پڑھے گا، 2 رکعت بھی خلوص سے نماز نہیں پڑھ پائے گا. تو مسئلہ کیا ہے کہ ہمیں یہ بتائے تمام چیزوں کے بارے میں جو باتیں آتی ہیں اس میں ایک جملہ سے سامنے آتا ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل مین چیز ہے. ہم اللہ کے حکم کو مانیں، بس یہ نہیں دیکھنا ہے کہ آخر جو ہے ہم کیسے کیا کریں. ضروری نہیں ہے کہ جائے انسان، اب ظاہر سی بات ہے کہ اب آپ خود دیکھیے، مطلب سب سے تھوڑا سا وقت لگے گا کہ آپ بتائیے حج، ایک شخص کے اوپر حج واجب ہو گیا تھا، ایک شخص کے اوپر حج واجب ہوا، وہ حج کرنے جا رہا تھا، حج کرنے جا رہا تھا. تو جب حج کرنے وہ جا رہا تھا راستے میں دیکھا کہ ایک عورت ہے جو گھوڑ کے اوپر پڑی ہوئی ہے، جہاں کوڑا پڑا تھا وہاں ایک مرغی پڑی، مطلب مری ہوئی مرغی تھی. اس نے اٹھایا اور چھپا لیا اپنے ابا میں، اپنے برقعے میں. اس نے دور سے دیکھ لیا، وہ تیزی دوڑتا ہوا گیا، کہا کہ بتاؤ تم نے کیا اٹھایا. تو اس نے کہا کہ کچھ نہیں. پہلے کچھ اٹھایا تھا تم نے؟ پہلے کچھ نہیں اٹھایا. آخر میں اصرار کیا تو اس نے دکھایا کہ یہ مری ہوئی مرغی ہے. پہلے کیوں اٹھایا؟ کہا کہ 3 دن سے ہمارے بچے بھوکے ہیں، ہم لوگ بھوکے ہیں اور تڑپ رہے ہیں بچے ہمارے، اب ہمارے لیے جائز ہو گیا، تمہارے لیے حرام ہے. جب اس نے کہا کہ حرام ہے، کہا تمہارے لیے حرام ہوگا لیکن ہمارے لیے جائز ہو گیا. اب جان بچانا ہمارے بچے کے لیے واجب ہے، بچوں کے لیے. اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا کہ اچھا مرغی یہاں رکھ دو. جتنا پیسہ وہ اکٹھا کیا تھا حج کرنے کے لیے سب پیسہ اٹھا کے اس عورت کو دے دیا. کہا جاؤ اب جو ہے تم اپنے بچوں کی یعنی دیکھ بھال کرو اور اپنا خیال کرو. یعنی اس نے پیسہ دے دیا، اب حج کرنے نہیں گیا، جبکہ حج اس کے اوپر واجب ہو گیا. لیکن اب پیسہ جب دے دیا تو خالی ہاتھ ہو گیا. اب حج اس کے اوپر ہے نہیں، کیونکہ استطاعت کے اوپر حج ہوتی ہے. مستطیع جب ہوگا تبھی ہوگا حج، جب استطاعت ہوگی. وہ گھر واپس آ گیا. اس کے دوست احباب بھی حج کرنے گئے تھے. جب وہ دوست احباب حج کر کے واپس آئے تو اس کے بعد جو ہے جب حج کر کے واپس آئے تو یہ شخص جو ہے جو حج کرنے نہیں گیا تھا، گیا ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے. بھیا چلو بھائی حج کر کے واپس آئے، چلو سلام دعا کر لیتے ہیں، ملاقات کر لیتے ہیں. جیسے دوستوں کے پاس گئے ملاقات کرنے کے لیے تو کہنے لگے، دوست کہنے لگے
تو اس نے کہا کہ السلام علیکم، آپ قبول ہو، آپ کا حج قبول ہو جائے، سب ہو جائے. تو اس نے کہا کہ بھیا تم عجیب آدمی ہو. کہتے کیا مطلب؟ کہا تم حج کرنے گئے تھے، ہم تمام دوست احباب جو ہیں تمہیں پکارتے رہتے تھے، لیکن کبھی تم جواب نہیں دیتے تھے. مینا میں تم کو پکارا، عرفات میں تم کو پکارا، طواف کی حالت میں جو ہے دیکھا میں تم کو، ہر جگہ تم کو دیکھتا رہا، لیکن تم ہمیں جواب نہیں. کہا کہ بھیا میں حج کرنے گیا ہی نہیں تھا. کہنے کیا بات کرتے ہو، میں نے دیکھا. کہا چلو ہم غلط کہہ سکتے ہیں، ہمارے دوستوں نے دیکھا جو ساتھ میں گئے تھے، تم کیسے کہہ سکتے ہو نہیں گئے؟ تو اس نے کہا بھیا میں نہیں گیا تھا، کسی سے پوچھ لو، یہاں پہ میں موجود تھا، آپ جا کے گھر والوں سے پوچھ لو، محلے والوں سے پوچھ لو. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اس زمانے میں وقت کے امام کے پاس پہنچے. کہا مولا یہ بات ہے. کہنے اللہ نے کیونکہ تم نے نیک کام کیا تھا، اللہ کے خوشنودی کام کیا تھا، تو اللہ نے تمہاری شکل میں فرشتے کو پیدا کر کے حج کرنے کے لیے بھیجا تھا. اب آپ بتائیے، جب اللہ کے لیے انسان کام کرتا ہے تو اس طرح سے اللہ اعمال کو قبول کرتا ہے. فرشتہ جب حج کرے گا تو قبول ہوگا، ضرور نہیں ہوگا. کیا پتہ وہ شخص جاتا قبول نہ ہوتا، ہو سکتا ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ حاجی ایسے ہوتے ہیں کہ حج کرنے جاتے ہیں لیکن وہ حج نہیں کرتے، بلکہ صرف جو ہے ایسے ہی جاتے ہیں حج حاجی کرانے کے لیے. تو بہرحال مقصد یہ کہنے کا ہے، حکم کی تعمیل میں مسئلہ ہے کہ اس وقت ذمہ داری یہ تھی کہ اس عورت اور اس بچے کی جان بچانا. جی. تو وہاں پہ جو ہے ضروری تھا. یہ نہیں کہ جو ہم تو حج کرنے جا رہے ہیں، پیسہ کم پڑ جائے گا، یہ سب کچھ نہیں. اس نے پہلے دے دیا اٹھا کے. تو ہماری ذمہ داری سب سے بڑی یہی ہے کہ آج کہتے کہ مثال پر جو ہے یعنی لوگ پریشان ہیں، کسی وجہ سے پریشان ہیں، وہ کاروبار نہیں ہے، تو ضروری نہیں کہ ہم جو ہے دوسرے کام میں لگائیں. اگر پیسہ ہمارے پاس ہے تو ہم جو ہے بچوں کے یتیم بچوں کو خیال کریں، بیواؤں کو خیال کریں، فقیروں کو خیال کریں، ان کے بھوک مٹائیں، یہ جان بچائیں. یہ مین مسئلہ ہے. یقیناً یہ ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. اور معرفت کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام سے توسل کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے توسل کریں. آپ بہت بہت شکریہ. وقت ہمارا ختم ہو گیا. ہم انشاءاللہ اس کے آگے کی نشست میں بات کو مکمل کریں گے. اور تہہ دل سے شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دے رہے ہیں آپ. اور جس طریقے سے ہم ناظرین کی طرف سے بھی آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں. اب اجازت لیتے ہیں آپ سے اور انشاءاللہ کل کی نشست میں آپ سے ملاقات ہوگی. تو ناظرین یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا ممتاز جعفر صاحب قبلہ، جو کہ ہمارے ساتھ پروگرام تفسیر قرآن میں سورہ ملک کی آیات نمبر 22 کی تفسیر بیان کر رہے تھے. آج جیسے کہ آقا نے پیغام دیا ہے اسے آپ ضرور اس پر عمل پیرا ہوں. اور معرفت کے ساتھ، یقیناً معرفت ایک ایسا ذریعہ ہے اللہ تک پہنچنے کا کہ اگر ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بیان کردہ دروس جو ہم تک منتقل کیے گئے ہیں ان پر اگر غور و فکر کریں، یقیناً اپنے وقت کے امام کو ہم پالیں گے. اور دعا کرتے ہیں پالنے والے کی بارگاہ میں کہ اے رب کریم، یہ جو آفت اور مصیبت کا دور ہے، یہ وبا کا دور ہے، جلد سے جلد اس کو نیست و نابود کر دے. پالنے والے تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ جو اس وبا میں مبتلا لوگ ہیں اور بھی بیماریوں میں جو لوگ مبتلا ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عطا کر محمد والے محمد کے صدقے میں. اب اپنے میزبان زین رضوی کو دیے اجازت، اس امید کے ساتھ کہ اگلی نشست میں پھر حاضر ہوتا ہوں آپ کی خدمت میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.